قرآن تو جہاں آتا ہے وہاں اپنی جگہ بناتا چلا جاتا ہے۔ اور قرآن کے اندر میرے اللہ نے قرآن کو ایک خاص مقام دیا۔ قرآن آب حیات ہے، قرآن دستور حیات ہے، قرآن منشور حیات ہے، قعر مذلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو عروج تک، اوج ثریا تک پہنچانے والی یہ کتاب ہے۔ اب دیکھ لے کہ جو بھی اس قرآن کے ساتھ جڑا ہے میرے رب نے اس کو عروج عطا کیا، بلندی عطا کی، مقام عطا کیا۔ جو بھی قرآن کے ساتھ جڑا ہے میرے اللہ نے اس کو وہ مقام عطا کیا کہ دنیا والے ان کے مقام کو دیکھنے کے لیے یوں لمبی کر کے اپنی گردنیں اٹھا اٹھا کر دیکھتے رہے۔ ان کی نظروں کی انتہا تو ختم ہو سکتی ہے، لیکن میرا رب جو قرآن کی وجہ سے مقام عطا کرتا ہے، خدا کی قسم مقام ختم نہیں ہوتے۔ ہے نا حدیث مبارکہ میں، اپنے بچے کو حافظ قرآن تم بنا لو، اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو حافظ قرآن تم بنا لو، اس حافظ قرآن کا مقام تو ہو گئی الگ۔ اس حافظ قرآن کو تو میرا رب دے گا ہی بہت کچھ۔ جس نے بنایا ہے، بچے کو لگایا ہے، اس کو میرا رب مقام دیتا ہے۔ کل قیامت والے دن اس کے سر پر ایسا تاج رکھے گا کہ جس کی روشنی مشرق اور مغرب کو بھی روشن کر دے گی۔ یعنی جو تاج، اس کی روشنی پورے محلے وقوع کو روشن کرنے والی ہے، جو آس پاس کو روشن کرے گا، اس کی اپنی روشنی کتنی ہوگی یہ اندازہ آپ نے اور میں نے کرنا ہے۔ حافظ قرآن کا مقام، احترام، میرے رب نے فرمایا حافظ قرآن کا مقام بہت بڑے، میرا اور آپ کا ذہن بہت چھوٹا سا ہے۔ سمجھانے کے لیے کہ تیرا بیٹا، تیری بیٹی، تیری اولاد، تیری بہن، تیرا بھائی حافظ قرآن جو بنے گا نا، میں رب اس کو اتنا مقام دوں گا، اتنا مقام دوں گا، بس سمجھنے کے لیے سمجھ لے۔ وہ قرآن پڑھتا چلا جائے گا، جنت کی سیڑھی پہ چڑھتا چلا جائے گا۔ جہاں اس کے والناس کی سین ہوگی، وہیں پر میں رب اس کو جنت میں مقام عطا کر دوں گا۔ اتنا تو ہے کہ مقام وہاں جنت، مقام ہوگا کیسا یہ نہیں بتایا، مقام ہونا کیسا ہے یہ میرے رب نے نہیں بتایا۔ کیوں؟ ہمارا دماغ چھوٹا سے، وہ مقام اتنا بڑا ہوگا کہ اس دماغ میں سما ہی نہیں سکتا۔ میرے رب نے یوں کہا حافظ قرآن میرا ہے، میری کتاب کو پڑھنے والا ہے، تو میں رب شان بھی اس کو مقام بھی اپنی شان کے مطابق عطا کروں گا۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین